اس دعا کا اصل مقصد کیا ہے؟ پرسنل رسپانسبلٹی. مجھے ذاتی اپنی خود کی ذمہ داری لینی ہے. جب میں غلطی کرتا ہوں تو شیطان آ کے کہتا ہے ان کو تو دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا، اور یہ دیکھو اللہ نے کتنی زیادہ پکڑ کر دی، اتنی تھوڑی بڑی میں نے غلطی کی تھی. ایسا کوئی خیال اس انسان نے اپنے دل میں لانے نہیں دیا علیہ السلام. وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت، کوئی الہ آپ کے سوا ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، آپ ہی ہیں، آپ ہیں صرف الہ. انسان اپنی تاریکیوں میں جا کر، سمندر کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، پھر مچھلی کی تاریکی ہے، اس سے زیادہ آئسولیشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. لوگ تاریخ میں کیا چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں، لوگ ریکارڈ کرتے ہیں کہ فلانے جنرل نے کیا سپیچ دی تھی، ان کی آڈینسز ہوتی ہیں. یہاں اس انسان کی کیا آڈینس ہے، کس سے بات کر رہا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات اتنی پیاری ہے اللہ کو اور اتنی اہم ہے انسانیت کے لیے کہ اس نے اس بات کو وہاں سے نکال کے جو کسی مورخ کے پاس نہیں ہے، کسی اور انسان کے سننے کو تک نہیں ملی وہ بات سوائے اس کے دل کے اور اس کے رب کے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. لا الہ الا انت. پھر کہا سبحانک، آپ ہی سب عیب سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو عیب سے پاکیزگی ہے نا، اس کا ایک نتیجہ یہ کہ مجھے اپنے عیب نظر آنے چاہیے. اگر مجھے اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے تو میری سبحان اللہ میں کمزوری ہے. تو جب انہوں نے سبحانک کہا ہے تو دو چیزیں ایک دفعہ میں اعتراف کیا ہے. ایک تو میں اپنے عیب کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں پھر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ عیب سے پاک صرف آپ ہیں. تو آپ نے جو سزا دی ہے، آپ نے جو مشکلات مجھ پر ڈالی ہیں، ان میں سے کسی چیز میں عیب نہیں ہو سکتا. عیب ہے تو میرے اندر ہے، آپ کے اندر نہیں ہے. پھر کہا عجیب الفاظ ہیں، انی کنت من الظالمین، میں تو غلط کرنے والوں میں سے تھا ہی. یعنی انہوں نے ایک غلطی کی ہے لیکن بات ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ ساری زندگی غلطیاں کرتے رہے ہوں. ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک غلطی کا تو مجھے احساس ہے، لیکن میں یہ سمجھ کر کہوں کہ اللہ نے اس غلطی کی وجہ سے مجھے یہاں پر ڈال دیا، ہو سکتا ہے اور غلطیاں بھی کی ہوں میں نے، مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو. مجھے تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا مجھ سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں. میں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا انی کنت من الظالمین، میں تو ظلم کرتا ہی رہا ہوں. یہاں پہ تو انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی، بس اعتراف کیا ہے. یہ بھی نہیں کہا مجھے معاف کر دے یا مجھے نکال دے. اب ہمیں اس سے کیا بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ایک نبی کی بات ہو رہی ہے اپنے رب کے ساتھ. فاستجبنا له، ہم نے اس کا جواب دیا. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے غم سے نکالا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، سمندر کی مصیبت سے نکالا، غم سے نکالا انہیں. اصل جو ان کے ساتھ حادثہ ہے، اصل جو ٹریجڈی ہے وہ ان کے دل کی ٹریجڈی ہے کہ میں نے اپنے رب کو خفا کیا ہے. اور پھر سب سے خوبصورت الفاظ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں. یعنی اس دعا کا تعلق صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے. اس ساری کا مقصد کیا تھا کہ تم اور میں اپنے آپ کو اندھیروں میں پاؤ گے، اور وہ اس سچویشن میں پہنچے کیسے؟ میری اپنی غلطی کی وجہ سے. اور ہو سکتا ہے وہ غلطی ایسی ہے جس کو میں سمجھ سکتا ہوں یہ میری غلطی تھی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطیاں ہوں جن کو میں جانتا بھی نہ ہوں، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں اپنے آپ کو ایک مصیبت میں پاؤں. تو اگر میں ایسی سچویشن میں ہوں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین